میں نے کہا بولو کیا کہنا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی یہاں نہیں، یونیورسٹی کے لان میں چل کے بات کرتے ہیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا یونیورسٹی کے لان میں پہنچا جہاں پہ بیٹھنے کے لیے سیٹیں بنی ہوئی تھیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا، کچھ فاصلہ رکھ کر وہ بھی بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے تم اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو تب بہت اچھی لگتی تھی جب آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس کی بہن ہوں۔ پتہ نہیں وہ میرے دل کی بات کو کیسے جان گئی۔ میں نے کہا اگر تم یہ جانتی ہو اور مجھے بھی جانتی ہو تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے نہ خود کو مصیبت میں ڈالو نہ مجھے۔ وہ کہنے لگی زاویار کیا آپ ڈرتے ہیں؟ میں ایک لڑکی ہو کے نہیں ڈرتی۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی جانتی ہوں میں، تبھی تو آپ نے میرے لیے گولی کھائی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی، وہ میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں حقیقت پسند ہوں ایمان، میں اس لیے وہ خواب نہیں دیکھنا چاہتا جن کا انجام صرف ٹوٹنا ہے۔ وہ کہنے لگی قبیلے کے سردار کے بیٹے ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ میں تو نہیں ڈرتی۔ کیا تمہیں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے خود پہ؟ میں نے کہا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے ہم دونوں کے قبیلوں کے درمیان کس قسم کی دشمنی ہے۔ تم شاید ان چیزوں سے واقف نہیں ہو، جا کر اپنے باپ سے پوچھ لینا، تمہاری نالج میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں نہیں چاہتا، نہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ تم یہ سمجھو کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میری اور تمہاری راہیں بالکل الگ ہیں۔ یہ کہہ کے میں واپس پلٹ گیا تھا۔ میں دوبارہ سے کینٹین میں آ کر بیٹھا تو ارحم کہنے لگا تم تو کہہ رہے تھے یہ لڑکی تمہارے دشمن قبیلے سے ہے، تم دونوں آپس میں دشمن ہو، لیکن اسے دیکھ کے تو لگ رہا ہے جیسے… ارحم نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ میں نے کہا اسے نوٹس چاہیے تھے۔ وہ کہنے لگا نوٹس چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی، تم سے اچھے نوٹس تو میں بنا دیتا ہوں۔ فیصل کہنے لگا معاملہ کچھ اور لگتا ہے، بتاؤ نا زاویار کیا چکر ہے؟ میں نے کہا کوئی چکر نہیں ہے یار، دماغ مت خراب کرو میرا۔ میں خود ایک الجھن کا شکار تھا۔ ایک طرف میرا دل قبیلے کے اصولوں کو ماننے کو تیار نہیں تھا، دوسری طرف میں اس معصوم سی لڑکی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میرے اندر کا ضدی انسان اگر اس سے کوئی وعدہ کر لیتا تو پھر قبیلوں میں آگ لگ جانی تھی، خون کی ندیاں بہنی تھیں، لیکن میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں اپنے آپ سے واقف تھا، اس لیے میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ جو چال ایمان نے چلی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری کلاس کے سب سے زیادہ آوارہ اور بدماش قسم کے لڑکے کے ساتھ اس نے دوستی کر لی۔ اسے نعمان ملک کے ساتھ دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ لڑکا اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ پہل تو مجھے یہ سب ایک اتفاق لگا کہ شاید کلاس فیلوز ہونے کے ناطے کچھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے انہیں ایک ہی کینٹین میں ایک ساتھ کھاتے پیتے دیکھا، ایک ساتھ یونیورسٹی میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ایک بار میں لائبریری میں گیا، مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے، کچھ بکس ایشو کروانی تھی، تو وہاں میں نے ایمان کو بیٹھ کے نوٹس بناتے ہوئے دیکھا۔ بجائے بک لینے کے میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی جی فرمائیے۔ میں نے کہا نعمان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ کہنے لگی تو؟ میں نے کہا اس کے ساتھ مت، پتہ نہیں کیوں میں ہچکچا رہا تھا۔ میں نے کہا وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی میں نے آپ سے مشورہ تو نہیں مانگا۔ میں نے کہا تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ایمان؟ میں تمہیں اس کے ساتھ آج کے بعد نہ دیکھوں۔ وہ کہنے لگی میں تو بیٹھوں گی، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تمہیں شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، وہ اچھے کردار کا لڑکا نہیں ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ کہنے لگی آپ کو بھی تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو بھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، یا شاید آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر میں کیوں آپ کی بات کو سمجھوں؟ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی۔
ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس نے اظہار محبت کیا تھا۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم؟ دونوں قبیلوں کے درمیان طوفان کھڑا ہو جائے، آگ لگ جائے، بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی میں صرف آپ کو چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم سے محبت کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ حکم بھی مت چلاؤ۔ نعمان کے ساتھ گھومنے پھرنے والی لڑکی میں اکیلی نہیں ہوں، اور بھی بہت ہیں، آپ کو صرف میری تکلیف کیوں ہے؟ میں نے کہا میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، باقی تمہاری مرضی ہے، اپنا اچھا برا تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی مجھے جیلس کروانے کے چکر میں نے ایمان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کئی بار وہ مجھے نعمان کے ساتھ نظر آئی، مجھے دیکھتے ہی نظریں چرا کر نعمان سے ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے جیلس کروا رہی ہے، لیکن اپنا نقصان کر رہی تھی۔ میں ان دنوں بڑا بے چین تھا۔ ایک بار میں کیفے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ میرے بالکل برابر والے ٹیبل پر بیٹھ گئی، وہ بھی نعمان کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رات کو میرے ساتھ ایک میوزک کانسرٹ پہ چلو، بہت مزہ آئے گا، ہم لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ یہ سن کے میں بڑا بے چین ہوا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، رات کو ایمان کا اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایمان کہنے لگی نہیں میں رات کو کہیں نہیں جاتی۔ وہ کہنے لگا کم آن یار، دیکھو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نعمان نے سامنے ٹیبل پہ رکھے ایمان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مجھے گویا آگ لگ گئی۔ میں فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ان کے ٹیبل کے پاس آ گیا۔ میں نے نعمان کے ہاتھ سے ایمان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوایا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نعمان ضرور اچنبھے میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اے مسٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا ایمان تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ نعمان کہنے لگا تم کون ہوتے ہو ایمان سے اس انداز میں بات کرنے والے؟ میں نے نعمان کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے کہا تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے ایک ایک لفظ جمع کر کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں ضرور جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی اور نعمان کے ساتھ کینٹین سے باہر نکلتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے کے آیا۔ وہ ایمان ایمان کہتا رہ گیا۔ میں بڑے تیز قدموں سے اسے باہر لایا، پھر یونیورسٹی کے خالی لان میں لے جا کر اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا سننا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ہاں کرتا ہوں ایمان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، یہی سننا چاہتی ہو نا تم؟ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی میں یہی سننا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی کی چمک تھی۔ جس راہ پہ میں چلنا نہیں چاہتا تھا ایمان نے مجھے اسی راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے پرواہ نہیں تھی کہ قبیلوں کے بیچ کیا ہوگا، میری اور ایمان کی محبت کا انجام کیا ہوگا۔ بس ہم ایک دوسرے میں کھونے لگے۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا، ساتھ ساتھ ہمیں یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے قبیلے والے ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہ کر دیں۔ اس لیے آخری سیمسٹر میں پیپر سے پہلے ہم دونوں نے باہمی رضامندی سے کورٹ میرج کر لی تھی، لیکن یہ نکاح صرف نکاح تک محدود تھا۔ میں نے اپنا ایسا کوئی بھی حق ایمان پر نہیں جتایا تھا، کیونکہ میں اسے عزت سے اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ہم ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے، اور نہ ہی ایمان ایسا چاہتی تھی۔ لیکن بہرحال ہم مطمئن تھے کیونکہ ہم ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ چکے تھے۔ ہماری خواہش کے برعکس ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ جس دن ہمیں آخری پیپر دینے کے بعد واپس جانا تھا تو ایمان بہت روئی۔ میرے کندھے پہ سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں اسے چپ کرواتا رہا۔ کیا پاگل پن ہے ایمان، تم تو یوں رو رہی ہو جیسے پھر کبھی ہم نے ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنا نہیں ہے، ملنا نہیں ہے۔ کم آن یار، ایک بہت مضبوط رشتے میں ہم جڑ چکے ہیں، نہ تمہارا بھائی مجھے روک سکتا ہے نہ میرے گھر والے۔ تم یوں کمزور پڑو گی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ دیکھو تمہیں مضبوط ہونا ہے، کمزور نہیں پڑنا۔ میں اسے بار بار سمجھا رہا تھا کیونکہ اکثر لڑکیاں ایسے موقع پہ گھر والوں کی باتوں میں آ کے کمزور پڑ جاتی ہیں اور فیصلے بدل لیتی ہیں۔ مجھے بس اسی بات کا ڈر تھا،
لیکن ایمان اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ پڑے گی۔ میں بھی کچھ مطمئن سا ہوا تھا۔ ہم لوگ واپس اپنے اپنے قبیلے میں جا چکے تھے، ایک دوسرے سے موبائل پہ ہی رابطہ کرتے تھے، لیکن لمبی لمبی باتیں نہیں ہو پاتی تھیں۔ ایمان جلدی فون بند کر دیتی تھی۔ میں اسے روز یہی کہتا تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ میں رشتہ لے کے آؤں۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ کیا تم نے بات کر لی؟ میں نے کہا مجھے کیا بات کرنی ہے، میں صرف شہباز لالا سے کہوں گا کہ میرے ساتھ چلیں، وہ تیار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی میرے والدین حیات نہیں تھے، شہباز لالا ہی تھے۔ لیکن 6 مہینے گزر گئے، ایمان ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایک بار رات کو روتے ہوئے اس کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے بات کی ہے، ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتے، اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ زاویار وہ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ میں نے کہا نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی لیکن میرا باپ نہیں مان رہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نکاح ہے ہی نہیں، دشمن قبیلے کے لڑکے سے تمہارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نکاح کو تم نکاح کہہ رہی ہو میں اسے نہیں مانتا، ان کے قریب ہمارے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ زبردستی مجھے ایک گناہ کے حوالے کر دیں گے، میرا نکاح بھی کر دیں گے اور رخصتی بھی۔ خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں نے فون بند کیا۔ جیسے ہی صبح ناشتے پر شہباز لالا اور بھابھی بیٹھے، میں نے وہی بات شروع کی۔ شہباز لالا کے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ کہنے لگے زاویار تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم دشمن قبیلے کے سامنے جھک کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، اور یہ بھی بھول جاؤ کہ تمہاری شادی اس سے ہوگی۔ میں نے کہا لالا میں شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، میرا نکاح اس سے ہو چکا ہے، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ آپ نہیں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ میرا یہ کہنا تھا جب شہباز لالا نے بڑے غصے سے مجھ سے کہا تم جاؤ گے اور وہ شہروز کا بچہ تمہیں زندہ چھوڑ دے گا، جان سے مار ڈالے گا وہ تمہیں۔ میں نے کہا اتنی ہمت نہیں ہے، اور میں نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، آپ بس یہ بتائیں کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے یا نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں تمہاری اس قسم کی حماقت میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ میں تیار ہوا، اپنے ملازمین سے کہا کہ مٹھائی کے ٹوکرے تیار کرواؤ۔ شہباز بھائی مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ میں دشمن قبیلے کی طرف رشتہ لے کے جا رہا تھا۔ ایمان سے کہہ چکا تھا کہ اب امتحان کی گھڑی آ چکی ہے، میرا ساتھ دینا۔ جیسے ہی میں قبیلے کے اندر داخل ہوا، وہاں کے پہرے داروں نے مجھے وہیں پر روک لیا۔ میں نے کہا دیکھو میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا، میری جیپ کے پیچھے میرے گارڈز موجود ہیں، 2 گاڑیاں ہیں ان کی، وہ تم لوگوں کو بھون کے رکھ دیں گے۔ میں تمہارے سردار کی حویلی جا رہا ہوں ان سے بات کرنے، اپنی بندوقیں پیچھے کرو ورنہ بندوق چلانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے سر سے پسٹل پیچھے کی تھی۔ پہرے دار خاموش تھے، جانتے تھے کہ ایک بھاری نفری میرے ساتھ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں ہارن دینے لگا تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی بشارت شاہ اور شہروز شاہ بڑے غصے سے کھڑے تھے۔ حویلی کے اندر بشارت شاہ کے گارڈز تھے اور خون خوار کتے بھی تھے۔ شہروز کہنے لگا یہیں پہ رک جاؤ، یوں تو ہم دشمنوں کو زندہ واپس نہیں بھیجتے، لیکن پھر بھی ہماری شرافت ہے کہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جو کھیل تم نے ایمان کے ساتھ کھیلا ہے اور سمجھتے ہو کہ ہمیں اپنے سامنے جھکا لوگے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، ایمان کا گلا کاٹ کے پھینک دوں گا، لیکن تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا۔ میں نے کہا میں نہ تم سے بدلہ لینے آیا ہوں اور نہ ایمان سے میں نے تمہیں جھکانے کے لیے نکاح کیا ہے۔ قبائلی دشمنی سے نہ تو تمہیں کچھ ملے گا نہ مجھے، اندر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ شہروز کہنے لگا بات یہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں رشتہ جوڑنے آیا ہوں، میں دونوں قبیلوں کو ایک کرنا چاہتا ہوں۔ شہروز کہنے لگا ایسا مر کے بھی ممکن نہیں ہے، ہم ایسا نہیں چاہتے، یہیں سے واپس چلے جاؤ ورنہ شکایت مت کرنا، تمہاری لاش یہاں سے جائے گی اور تمہارے ان گارڈز کی بھی۔
بشارت شاہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینکنا پسند کروں گا، تمہارے ساتھ رخصت کرنا کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ ایمان کو بلوائیں۔ وہ کہنے لگے کبھی بھی وہ یہاں نہیں آئے گی۔ میں نے کہا قانونی طور پر وہ میری بیوی ہے، اگر آپ لوگوں نے شرافت سے اسے میرے ساتھ رخصت نہیں کیا تو میں قانون سے مدد لوں گا۔ کل کو یہاں میرے ساتھ پولیس آئے گی، آپ کسی بھی صورت نہ تو ایمان کا نکاح کسی اور سے کر سکتے ہیں اور نہ اسے میرے ساتھ رخصت کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک بیان کافی ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ بشارت شاہ بڑے غصے میں تھا، وہ کہنے لگا لڑکے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیسے مانیں گے آپ؟ میں مفاہمت چاہتا ہوں، جھگڑا نہیں چاہتا۔ پہلی بار میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑ کر شہروز اور بشارت شاہ سے کہا تھا میں ایمان کو بہت محبت اور عزت سے رکھوں گا، کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دیکھیں میں لڑنا نہیں چاہتا، میں صلح چاہتا ہوں۔ شہروز کہنے لگا میں 10 تک گنوں گا، تم نہیں گئے تو بہت مار کھاؤ گے۔ میں نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگ مان نہیں جاتے۔ بشارت شاہ نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، ان سب نے میرے گارڈز پر بندوقیں تان لیں۔ ایک گارڈ میرے پاس میری تلاشی لینے لگا، لیکن میرے پاس کوئی پسٹل موجود نہیں تھی۔ میں پہلی بار دشمن قبیلے میں بنا اسلحے کے گیا تھا۔ شہروز کہنے لگا جاؤ یہاں سے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں ایمان کو لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ شہروز نے میرے منہ پہ مکہ مارا۔ پہلی بار میں نے جوابی کارروائی نہیں کی، حالانکہ میں اس کا منہ توڑنا جانتا تھا، لیکن میں نے اس کا مکہ کھا لیا۔ شہروز نے مجھے بہت مارا، میں نے ایک بار بھی جوابی کارروائی نہیں کی، بس چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ میں ایمان کو پکارنے لگا، لیکن وہ نہیں آئی، شاید اس پر بھی کوئی پابندی لگا رکھی تھی، وہ باہر نہیں آئی تھی۔ میرے منہ سے ناک سے خون بہنے لگا، مگر نہ شہروز کا دل نرم ہوا نہ بشارت شاہ کا۔ جیسے ہی شہروز نے مجھ پر پسٹل تانی، میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو اگر شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو ٹھیک ہے، کل میں پولیس کے ساتھ آؤں گا اور سب کے سامنے اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ شہروز کے گرنے سے اس کی پسٹل نیچے گر چکی تھی۔ میں نے وہ پسٹل اٹھائی اور شہروز کے سر پہ تان دی۔ یہ دیکھ کر بشارت شاہ کا بھی رنگ اڑا تھا۔ میں نے کہا اپنے گارڈ سے کہو کہ میرے گارڈ سے بندوق کے پیچھے کر لیں، ورنہ مجھے اپنی انگلی کو حرکت دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے گارڈ سے بندوقیں ہٹا لی گئیں۔ میں نے اپنے گارڈز کو جیپوں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ملازمین سے کہا کہ مٹھائی کے ٹوکرے اس کے بنگلے کے لان میں رکھ دو۔ انہوں نے مٹھائی لان میں رکھ دی، سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے با آواز بلند کہا ایمان میں کل تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر میں شہروز پر پسٹل تانے اسے باہر تک لے کے آیا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور گاڑی چلا دی۔ پہرے داروں میں سے جس نے بھی روکنے کی کوشش کی میں نے انہیں گولی مار دی۔ انہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو میرا زخمی چہرہ دیکھ کر شہباز لالا کہنے لگے دیکھ لیا تم نے دشمن کی بیٹی سے محبت کرنے کا انجام۔ میں نے کہا کل میں اسے اپنے ساتھ لے کے آؤں گا تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا، زاویار کو کوئی روک نہیں سکتا، اب چاہے ان دونوں قبیلوں میں آگ لگے یا خون کی ندیاں بہیں، ایمان کل یہاں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی جو پولیس کے محکمے میں تھا، لیکن اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی اس نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ ایمان کی موت کی خبر تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ شہروز نے اسے گلا گھونٹ کے اسے مار ڈالا ہے۔ اس خبر نے مجھے پاگل سا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بشارت شاہ کی حویلی میں پہنچ گیا۔ میرے لوگوں نے پوری حویلی پہ ہلہ بول دیا۔ ہم نے پوری حویلی دیکھ لی مگر ایمان کہیں نہیں تھی۔ حویلی کی پچھلی جانب اس کی قبر دیکھ کر مجھ پہ جنون سا سوار ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے بشارت شاہ کا قتل کیا تھا، مار ڈالا تھا اسے۔ شہروز کی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں چلا کے میں نے اسے معذور کر دیا تھا۔ نہ میں نے کسی قانون کو دیکھا نہ پنچایت کو، مجھ پہ خون سوار تھا۔
میں جانتا تھا کہ بشارت شاہ نے اپنی دشمنی میں میری ایمان کو مار ڈالا، پھر میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ دشمن قبیلے کی ہر گلی سنسان ہو چکی تھی، سب اپنے گھروں میں مقید ہو چکے تھے۔ میں چلا چلا کے رو رہا تھا۔ میرے گارڈز مجھے بڑی مشکل سے واپس حویلی لائے۔ میں چند دن بے ہوشی کی کیفیت میں رہا۔ میرے لیے یہ چھوٹا صدمہ نہیں تھا، 2 سال لگے تھے مجھے سنبھلنے میں۔ میرے جنون کی نظر بشارت اور شہروز ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے لگا، میرے اندر وہی قبائلی دشمنی مزید بڑھنے لگی۔ میں سیاست میں چلا گیا، الیکشن میں بھی کھڑا ہوا، جیت بھی گیا۔ دشمن قبیلہ کمزور پڑتا چلا گیا۔ 7 سال بیت گئے اور اب وہ دشمن جاں واپس آئی تھی، مگر وہ میری دشمن بن کر میرے صبر کو آزما رہی تھی۔ ایمان چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ چند دنوں بعد مجھے ایک کام سے شہر جانا پڑا۔ وہاں میں نے ایمان کو ایک ریسٹورنٹ میں جاتے دیکھا۔ قبیلے میں تو میں اس سے اکیلے میں بات نہیں کر سکتا تھا، مگر یہاں کر سکتا تھا، اس لیے میں اسی ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ وہ کسی سیاسی پارٹی کے ممبر سے بات کر رہی تھی۔ جب میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، مجھے دیکھ کے اس نے نفرت سے اپنا رخ بدلا تھا۔ میں نے کہا، ایمان مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگی، میں اس وقت مصروف ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں مسٹر زاویار۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھڑا کیا۔ اس کے دونوں گارڈز اپنی بندوقیں لے کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور ان پر تان دی۔ میں نے کہا، مرنا نہیں چاہتے تو میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت آنا۔ وہ گارڈز کچھ پیچھے ہٹے۔ ایمان کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا، ایسے کیسے نہیں جانا؟ 7 سال کا حساب نکلتا ہے تمہاری طرف۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ زاویار تم سے اپنا حساب بے باک نہیں کرے گا؟ میں اسے کھینچتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لایا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، کہہ رہی تھی، زاویار تم بہت پچھتاؤ گے، مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا، دروازہ بڑی زور سے بند کیا اور تیزی سے دوسری جانب آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی کے تمام دروازے لاک ہو چکے تھے۔ میں نے بڑی تیز اسپیڈ سے گاڑی چلائی تھی۔ ایمان کہنے لگی، زاویار گاڑی روکو، تم بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا، منہ بند رکھو اپنا، یہ تمہارا قبیلہ نہیں ہے جہاں تمہاری چلے گی، یہ شہر ہے، یہاں تمہارے قانون نہیں چلیں گے۔ جس تیز رفتاری سے میں گاڑی چلا رہا تھا وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظروں کے تصادم پر نظریں بدل گئی۔ میں نے کہا، محبت کرنے کا تو بہت شوق تھا تمہیں، پھر مرنے کا جھوٹا ڈرامہ رچا کے کہاں چلی گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، جہاں بھی گئی تھی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہارے اندر کا چھپا جانور میں دیکھ چکی ہوں، تم قاتل ہو میرے باپ کے۔ میں نے کہا، وجہ تم تھی۔ وہ کہنے لگی، زاویار میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دوں گی، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، تم میری قید سے نکلو گی تو کچھ کرو گی نا؟ میری بات پہ وہ گھبرائی، کہنے لگی، بھول ہے تمہاری کہ تم مجھے قید کر سکتے ہو۔ میں نے گاڑی اپنے ایک فلیٹ کے نیچے کھڑی کی، پھر گاڑی سے باہر نکلا، ایمان کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ زبردستی اپنے فلیٹ میں لے کر چلا آیا۔ وہ اپنا ہاتھ مسلسل چھڑوا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لے جا کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، پھر پلٹ کے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا کر میں پلٹا، وہ اپنے پرس میں سے پسٹل نکال چکی تھی اور مجھ پہ تان بھی چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، دروازہ کھولو ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلاؤ گولی، تمہارے ہاتھ سے مرنے کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی حسین موت میرے نصیب میں لکھی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں ایک ایک قدم اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ ہاتھ میں پسٹل لیے ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں گولی چلا دوں گی، تم بہت پچھتاؤ گے، کیوں مرنا چاہتے ہو میرے ہاتھ سے؟ میں نے کہا، تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں ویسے ہی مر گیا تھا جب یہ پتا چلا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ صرف سانس لیتا ہوں، باقی زندگی مجھ میں تبھی ختم ہو گئی تھی۔ اب تمہارے ہاتھ سے مرنے کا مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ گولی چلاؤ ایمان۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار تک جا لگی۔ میں اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ میں نے اس کی پسٹل پکڑ کر
اپنے سینے پر رکھ دی۔ میں نے کہا چلاؤ گولی۔ وہ پسٹل دونوں ہاتھوں سے پکڑ چکی تھی مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں بے بسی اتری تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے، گولی کیوں نہیں چلا رہی؟ چلاؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پسٹل نیچے کر کے وہ رونے لگی، اپنی پسٹل زمین پہ پھینک چکی تھی، اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ 7 سال بڑی اذیت سے گزارے تھے، بہت رویا تھا اس کے لیے، بہت تڑپا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے اپنے حصار میں لیا وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ زاویار مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں، ایک موقع تمہیں دے چکا ہوں، میری جان لے کر تم مجھ سے پیچھا چھڑوا سکتی تھی، تم نے موقع خود گنوایا ہے، اس لیے کہ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا، وہ ابھی بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ہم ایک نہیں ہو سکتے، سارا کیا دھرا تمہارے بھائی کا ہے، جتنا اچھا تم اپنے شہباز لالا کو سمجھتے ہو اتنا اچھا وہ ہے نہیں۔ میں نے کہا مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں سننا ایمان، سوائے تمہارے دل کی دھڑکنوں کے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہنے لگی زاویار چھوڑو مجھے، مگر میں بے خود ہونے لگا تھا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا، برسوں کی تشنگی تھی، کیسے چھوڑ دیتا۔ وہ میری کمر پہ مکے برسا رہی تھی، پھر کہنے لگی تمہارے اس عمل کی قیمت تمہاری بھتیجی کو چکانی پڑے گی، ہٹو زاویار۔ اس کی بات سن کے مجھے جھٹکا سا لگا، میں کچھ پیچھے ہٹا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی ہماری دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا تھا وہ اب اس کی بیٹی بھگتے گی۔ شہروز لالا کا بیٹا شہباز خانزادہ کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے تم نے مجھ سے دھوکے سے نکاح کیا تھا تاکہ میرے باپ اور بھائی کو شکست دے سکو، انہیں جان سے مار سکو۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم ایک پلان کے مطابق میری زندگی میں آئے تھے زاویار، اس رات میری بس کو روکنے والے تمہارے بھائی کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، وہی مجھے برباد کرنا چاہتے تھے۔ تمہارا وہ کمینہ بھائی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب میں بھاگ گئی تو اس نے نئی چال چلی، اس نے تمہیں ہیرو بنا کے بھیج دیا اور میں بے وقوف بن کے تم سے محبت کر بیٹھی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے بغاوت تک کر لی، مگر شہباز نے ساری حقیقت بتا دی کہ وہ میرے باپ کو جھکانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں مجھ سے محبت کا ناٹک کرنے کے لیے کہا تھا، اور اب وہ رخصتی کروا کے ہمیشہ مجھے اپنی حویلی میں قید کر کے رکھے گا، میرے باپ اور بھائی کو اپنے سامنے جھکائے گا۔ شہروز بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری محبت کو آزمانا چاہتی ہوں تو یہ جھوٹی خبر پھیلنے دوں۔ میں نے ان کی بات مان لی، اور تم نے میری آڑ میں حویلی میں قیامت برپا کر دی۔ میرے باپ کو تم نے نہیں، تمہارے پیچھے کھڑے شہباز نے گولی مار کے مارا تھا۔ شہروز بھائی کو تم نے زخمی کر دیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جشن منایا کہ تم لوگ جیت گئے۔ یہ سوگ منایا تھا تم نے زاویار، ایسی محبت کے دعوے دار تھے تم۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ بشارت شاہ کو شہباز بھائی نے مارا تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میرے دیوانے پن کا فائدہ شہباز بھائی نے اٹھایا تھا، کیونکہ شہروز کے بعد وہ ہی الیکشن جیتے تھے۔ جشن بھی انہوں نے منایا تھا کیونکہ میں تو کمرے میں بند رہنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی تم دونوں بھائیوں نے ہمیں شکست دینے کے لیے چال چلی تھی۔ میں نے کہا میں نے کوئی چال نہیں چلی، ہو سکتا ہے شہباز بھائی نے چلی ہو۔ تمہاری موت کا سن کے میں پاگل ہو گیا تھا، خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، ہر چیز سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا شہباز بھائی نے کیا کیا یا انہوں نے مجھے کس طرح سے استعمال کیا۔ میں نے کہا یوں تو تمہیں تمہارے بھائی نے بھی استعمال کیا، تمہاری موت کی خبر پھیلا کے۔ میں نے عزت سے رشتہ مانگا تھا۔ وہ کہنے لگی اس سے پہلے تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے نکاح اس لیے کیا تاکہ ہمیں شکست دے سکو۔ میں نے کہا میری بات پہ بھروسہ نہیں تھا تمہیں، تمہارا باپ تمہارا بھائی مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے، مجھ سے کہتے، میں خود شہباز بھائی سے لڑ لیتا، لیکن ان کے اندر دشمنی کا جنون تھا، انہوں نے مجھے بہت مارا تھا
اور میں نے تمہاری خاطر مار بھی کھائی تھی، تمہاری محبت کی خاطر، اور تمہارے بھائی نے تمہیں جو کہا تم نے یقین کر لیا، میں نے تو یقین نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی شہروز بھائی کے بیٹے نے شہباز کی بیٹی سے وہی محبت کا ناٹک کھیلا ہے اور وہ اس سے نکاح کر چکا ہے تاکہ اپنے باپ کا بدلہ تم لوگوں سے لے سکے۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے شہروز، بھاڑ میں جائے شہباز لالا، ان دونوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ان کی دشمنی ان کے بچے نبھاتے رہے۔ بھاڑ میں جائے وہ قبیلہ اور ان کی صدیوں سے چلتی آنے والی دشمنی۔ میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے واپس گاؤں جانا ہی نہیں ہے۔ مجھے نہ حویلی چاہیے، نہ قبیلہ، نہ سرداری، مجھے میری محبت چاہیے۔ 7 سال میں نے بہت تکلیف میں گزارے ہیں ایمان، نہ تم اس قبائلی دشمنی کو ختم کر سکتی ہو اور نہ میں، اور نہ ہمارا خون اتنا سستا ہے کہ ہم اس دشمنی پہ بہا دیں، اور نہ یہ زندگی دوبارہ ملے گی۔ پھر کیوں ہم لوگ اس دشمنی کی خاطر خود کو اذیت دے رہے ہیں؟ تم اپنی جگہ، میں اپنی جگہ۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس لیے مجھ پہ گولی نہیں چلا سکی۔ محبت ہے اس لیے میں نے تمہارے لیے گولی کھائی۔ تم میرے لیے اہم ہو، میں تمہارے لیے ہوں۔ ہم کیوں اپنی زندگی کو برباد کریں؟ میں اور تم اس ماحول سے دور چلے جاتے ہیں، نئی دنیا بساتے ہیں۔ نہ مجھے سیاست سے دلچسپی ہے، نہ قبیلے کی سرداری سے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ مرنے دو ان قبائلی دشمنوں کو، ہماری جان اتنی سستی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آ چکا تھا اور اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس بار اس نے مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوایا تھا۔ شاید میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ رات میرے لیے ایک حسین خواب تھی۔ اگلے روز ہم لوگ دبئی جا چکے تھے، ہمیشہ کے لیے، اپنے ان قبیلوں اور ان قبائلی دشمنیوں کو چھوڑ کر جن کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ میں نے کبھی پلٹ کر شہباز لالا کو فون کیا اور یہ پوچھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے، یا شہروز کے بیٹے نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا بھی ہے۔ ہم دونوں نے مل کر صرف محبت کو بویا تھا، اس لیے میں اور ایمان اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ قبائل کیا ہوتا ہے، قبائلی دشمنی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی پرورش محبت سے کی ہے۔ آج بھی مجھے ایمان اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی پہلی بار دربار کی سیڑھیوں پر لگی تھی، اور میں اکثر یہ گانا گنگناتا ہوں، میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔